یہ سورت عنکبوت، عربی میں عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، انگلش والے اسپائڈر کہتے ہیں، آپ کی زبان میں کوئی اور نام ہو تو آپ کو پتہ ہوگا۔ یہ سورت ہے، پارہ نمبر 20 ہے اور سورت نمبر 29 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، بار بار بتاتا رہتا ہوں۔ قرآن میں 3 طرح کی آیتیں ہیں، مقطعات، متشابہات اور محکمات۔ یہ مقطعات کا مطلب ہے ان کو کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے، لکھا اکٹھا جائے گا، پڑھا الگ الگ جائے گا، الف الگ پڑھا جائے گا، لام الگ پڑھا جائے گا، میم الگ۔ ان کے معنی کیا ہیں؟ ذاتی اور حقیقی طور پر اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بتانے سے اس کا حبیب جانتا ہے۔ ہم خود سے اس کا ترجمہ کر سکتے، اونچی گئی ہے۔ ہمیں یہ بھی کہا گیا یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں، کوڈ ورڈز کہتے ہیں نا آپ، جس طرح یہ راز ہیں۔ یہ قرآن کی کچھ سورتوں کے شروع میں آئے ہیں، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اللہ کی عطا سے، ہم خود اس کا کوئی ترجمہ کر سکتے نہیں۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا، کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں، اس گمان میں ہیں کہ وہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے، ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنا کہہ کے چھوڑ دیے جائیں گے، ہمارا کوئی امتحان نہیں ہوگا؟ یعنی ہر ایمان والے کا ضرور امتحان، اونچی کہیے، آزمائش، ایگزام، ٹیسٹ ہوگا۔ یہ امتحان کرنا اللہ تعالی کی سنت ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم نے ان سے پہلوں کو اگلوں کو بھی جانچا، آزمایا، تو ضرور اللہ تعالی سچوں کو دیکھے گا اور ضرور جھوٹوں کو دیکھے گا۔ بعض نسخوں میں آپ ترجمہ پڑھیں گے کہ اللہ جان لے گا، تو کیا اللہ کو پہلے سے پتہ نہیں ہے؟ جو یہ کہیں کہ اللہ کو بندے کے کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے، کیا یہ بات درست ہو سکتی ہے؟ اونچی تفسیر بلغت الحیران نام ہے، اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اللہ کو پہلے سے پتہ نہیں ہوتا، جب بندے کر لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے۔ تو بتائیے ایسے عقیدوں والے درست ہو سکتے ہیں؟ ان کی نماز ہوگی؟ جب ان کی اپنی نہیں ہوگی، ان کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ ایسی ایسی باتیں لکھتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کا علم ذاتی ہے، اس کا اپنا علم ہے، اس کو کسی نے علم دیا نہیں۔
وہ ذاتی طور پر، حقیقی طور پر سب کچھ جانتا ہے، اس کو کسی کی حاجت ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں اللہ کو پتہ چلے گا، تو ایسی بات ہم کریں گے تو ہمارا ایمان چلا جائے گا۔ مخلوق میں جس کسی کے پاس علم ہے رب کا دیا ہوا ہے، اللہ کا علم اس کا اپنا ہے، اور کتنا ہے اس کی کوئی پیمائش ہو سکتی؟ ہم سوچ میں بھی کہ نہیں اتنا ہوگا، اتنا، ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کا علم ذاتی ہے، ازلی ہے اور یقینی ہے۔ اس کو کسی طرح بھی کسی کمزوری، مجبوری، معذوری وغیرہ، یہ تو لفظ آپ کو سمجھانے کے لیے بولنے پڑتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا کوئی تصور نہیں۔ وہ سب کچھ خود سے جانتا ہے، کیا ہوگا، کیا کوئی کرے گا، اس کو پتہ ہے۔ یہ جو کہنا کہ نہیں اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے، یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ، اللہ کیوں آزماتا ہے؟ یہ ابھی جو آپ نے اس سے پہلے آیتیں سورہ قصص کی سنی ہیں، یہ مسلمانوں کو کہا گیا کہ گھبراؤ نہیں، تمہارا امتحان ہے۔ ہر ایک کا امتحان بقدر قوت ایمانی، یعنی اس کی ایمانی قوت کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا۔ کسی کو بیماری آتی ہے، کسی کو ناداری آتی ہے، کسی کو غربت، کسی کو مصیبت، کوئی حادثہ، یہ سب رب کی آزمائشیں ہیں۔ کسی کے لیے امتحان، کسی کے لیے سزا، کسی کے لیے درجے بڑھانے کا سبب۔ ہر ایک کا معاملہ ایک جیسا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جتنا میں اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہوں کوئی نہیں ستایا گیا۔ تو کیا اس طرح کا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف دی گئی تو کوئی وجہ تھی؟ یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، اللہ کا یہ قانون ہے۔ حضرت آدم کا امتحان ہوا، نوح علیہ السلام کا ہوا، ابراہیم علیہ السلام کا ہوا، یونس علیہ السلام کا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوا، حضرت عیسیٰ کا۔ اللہ آزماتا ہے، لیکن ہر ایک کا امتحان اس کی قابلیت، صلاحیت کے مطابق ہوتا ہے۔ پہلی جماعت کے بچے سے آپ 12ویں جماعت کا سوال کریں گے؟ اونچی 12ویں جماعت والے سے آپ اس سے اگلی جماعت کا سوال نہیں۔ تو ہر ایک کی قابلیت ہوتی ہے۔ مخلوق میں سب سے بڑا درجہ نبیوں کا، اور نبیوں سے بڑا درجہ میرے نبی کا۔ تو ہر ایک کا معاملہ ایک جیسا نہیں۔ اللہ کیسے آزماتا ہے؟ سورہ بقرہ پڑھیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ یہ لام وَلَنَبْلُو، ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف دے کر، خوف میں ڈال کر، والجوع، اور بھوک کی تکلیف دے کر، بھوک پیاس میں مبتلا کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کا نقصان کر کے، وَالْأَنفُسِ، جان کو خطرے میں ڈال کر، وَالثَّمَرَاتِ،
ثمرات میں نعمتیں بھی ہیں، بچے بھی شامل، بچے لے کر، نعمتیں لے کر تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کس کے ایمان کی کیا حالت ہے، کون کتنا سچا ہے، کون جھوٹا ہے، اللہ کو جاننے کی ضرورت ہے، وہ جانتا ہے۔ تو یہاں فَلَا يَعْلَمَنَّ کا معنی کیا ہوگا؟ تاکہ وہ ظاہر کر دے کہ کون اپنے ایمانی دعوے میں سچا ہے اور کون، کیونکہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان کہاں ہوتی ہے؟ امتحان میں۔ کہاں ہوتی ہے بھئی؟ 1 سال گزرا، سلیبس نصاب پڑھایا، اسکول میں ماسٹر صاحب نے، ٹیچر نے، استاد نے، ایک کتاب تھی، 50 بچے ایک کلاس میں، سب نے پڑھا۔ اب پتہ کیا چلے کہ کس نے کتنا یاد کیا ہے، کون کتنا قابل ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ اونچی گئی ہے تو امتحان لیا جاتا ہے، امتحان ہوتا ہے، سامنے آ جاتا ہے کہ کس نے سبق یاد کیا ہے اور کس نے نہیں یاد کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، جو تکلیف آنے پر شکایت نہیں کرتے، بال نہیں بکھیرتے، نوچتے کھسوٹتے نہیں ہیں، واویلا شور نہیں کرتے، ماتم نہیں کرتے، رانوں پہ ہاتھ نہیں مارتے، صبر و رضا کے پتلے بن کر کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت تکلیف پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے لوٹ کر بھی کس کی طرف جانا ہے؟ ہمارے پاس اپنا ہے کیا؟ ایک بال بھی تو اپنا نہیں ہے۔ آپ کہیں گے نہیں جی ہم نے کمایا ہے، محنت کی ہے، تو کمانے کے لیے دماغ کس نے دیا ہے؟ جسم کس نے دیا ہے؟ اور یہ کما کہاں سے لیا ہے؟ اللہ ہی کی نعمتیں ہیں نا بھئی۔ آپ غلہ لیں گے، چیزیں لیں گے، سب کچھ کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ ہی کے پاس سے۔ تو اللہ ہی کا ہے اور ہم کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ ہمارے پاس اپنا ذاتی کچھ بھی اونچی گئی ہے نہیں، تو ہم نے کیا دیا پھر؟ وہ جو شاعر نے کہا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم نے کیا دیا ہے؟ اچھا جی آپ لاتے ہیں تربوز، واٹر میلن، متیرا، ادھوانا، مختلف نام ہے، آپ اس میں سے کون سا حصہ کھاتے ہیں؟ اندر کا وہ جو نکلتا ہے گودا، وہ کھاتے ہیں یا چھلکے بھی کھاتے ہیں؟ چھلکے آپ پھینکتے ہیں یا نہیں؟ آپ کو افسوس ہوتا ہے پھینکنے کا؟ پوچھ رہا ہوں۔ آپ انار لے آئے، اس کا چھلکا آپ نے پھینکا یا نہیں پھینکا؟ کیلا ہے، اس کا چھلکا پھینکا یا نہیں پھینکا؟ آپ نے کبھی افسوس کیا؟ وہ چیز آپ پتہ ہے کہ یہ کام کی نہیں، دے رہے ہیں آپ کو کوئی ملال نہیں، زکوٰۃ دیتے ہوئے آپ کو کیوں ملال ہوتا ہے؟ نئی بات سمجھ آئی میری؟ 100 روپے پہ 2.5 روپے دینے پڑ جائیں تو آپ کو لگتا ہے، پر وہ جو دے رہے ہو وہاں آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے، یہاں 2.5 روپے پہ آپ کا جناب منہ بن جاتا ہے۔ تو آپ کے پاس اپنا ہے کیا؟ کبھی سوچا؟ میں نے شاید پچھلے جمعے آپ کو بتایا تھا، آکسیجن معراج کے موقع پر بیان ہوا تھا، آکسیجن، اس کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے نہیں۔ ہوائی جہاز کا سفر کتنا آپ کو اچھا لگتا ہے جناب؟
جہاں پر ہم 20 دن میں 2 مہینے میں پہنچیں گے گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں. 4 گھنٹے لگتے ہیں جناب، 4.5-5 گھنٹے مدینہ پہنچ جاتے ہیں. ایک زمانہ تھا لوگوں کو 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے سال لگتا تھا اپنے ملک سے وہاں تک جانے میں، پیدل اونٹ گھوڑوں پہ، پتہ بھی نہیں ہوتا تھا پہنچنا نہیں. لیجئے جی ہوائی جہاز کا سفر بہت آرام دہ، ایئر کنڈیشن سیٹیں، کھانا پینا بھی سب کچھ. مجھے بتائے ہوائی جہاز کے سفر میں سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ کوئی بتائے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے، آکسیجن. اگر آکسیجن اس میں نہ آئے آپ 32 سیکنڈ میں مر جائیں گے. کتنے سیکنڈ میں؟ 32 سیکنڈ. کبھی ایسا اللہ نہ کرے ہو، ورنہ وہ اگر اونچائی ہوتے ہیں فوراً نیچے آتے ہیں تاکہ آکسیجن شروع ہو جائے. ان کے پاس 13 منٹ کا آکسیجن ہوتا ہے جو سلنڈر ساتھ لے کے جاتے ہیں، وہ اونلی 13 منٹس کا. اگر نہ آئے تو آپ کی رگیں پھٹنی شروع ہو جائیں گی. وہ آکسیجن آپ کو رب دے رہا ہے، کوئی بل آتا ہے؟ ہسپتال جاؤ 1 گھنٹہ 1 دن آکسیجن لو تو ہزاروں کا بل. اللہ دے رہا ہے، کوئی بل آتا ہے؟ کتنی ہوا کھینچتے ہو بل آتا ہے؟ کتنا پانی، زمین کا کتنا استعمال، کوئی بل ہے؟ پھر بھی رب کے لیے آپ کو ہوتا ہے نہیں جی. تو آپ کا اپنا ہے کیا؟ کبھی سوچا؟ ہم اگر رب کی بارگاہ میں دیتے ہیں تو وہ رب کو جو ہم پیش کرتے ہیں اس کا کتنا گناہ ہم کو ملتا ہے، اس پر ثواب کتنا ملتا ہے، انعام کتنا ملتا ہے، وہ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. مثلا آپ نے وضو کیا، اگر وضو کا پانی آپ کو نہیں ملا تو آپ نے کہیں سے لے لیا، کر لیا وضو. اب آپ وضو کر رہے ہیں، آپ کے گناہ جھڑ رہے ہیں. ہاتھ دھوئے، ہاتھوں کے گناہ جھڑ گئے. منہ دھویا، منہ کے گناہ. ناک میں پانی کھینچا ہے، آپ کے ہاتھ، منہ، پورے پاؤں تک آپ کے گناہ جھڑ رہے ہیں. ایک ایک قدم پر آپ کو نیکی مل رہی ہے. مسجد آنے پر ہر قدم پر نیکی. مسجد میں آ گئے، آ کر اگر آپ نے امامہ باندھا اس کا ثواب الگ ہے، آپ نے اہتمام کیا، خوشبو لگائی، اس کا ثواب الگ ہے، آپ نے مسواک کی، اس کا ثواب الگ ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اس کا ثواب الگ ہے. کس کو مل رہا ہے؟ اونچی آپ کو مل رہا ہے نا، ہمیں مل رہا ہے نا. اللہ کو کوئی ضرورت ہے؟ اللہ کو کیا زکوٰۃ کی ضرورت ہے؟ معاذ اللہ نہیں. یہ تو آپ پر مہربانی کی، کیونکہ انسان کا مزاج ہے جس کے پاس دولت جمع ہو جائے اس کا دشمن ہو جاتا ہے. جب آپ اس کو دیتے ہیں وہ آپ کا دوست بن جاتا ہے، جانثار بن جاتا ہے وہ آپ کا، کیونکہ آپ بانٹیں گے تو لوگ آپ کے دوست ہو جاتے ہیں. تو قدرت کی طرف سے اگر انعامات مل رہے ہیں تو اس کی بارگاہ میں ہمیں ہر حال میں کیا کرنا چاہیے؟ شکر. کیا کرنا چاہیے؟ مگر ہم شکر نہیں کرتے، ہم تو شکایتیں ہی کرتے ہیں. 50 سال صحت کے گزرے، اس کو یاد نہیں کیا. 5 دن تکلیف کیا ہے جی؟ بڑی تکلیف ہے جی. 50 مرتبہ بیان کرتے ہیں بڑی تکلیف. وہ جو 50 سال خوشی کے گزرے اس کا کیوں بیان نہیں کرتے؟ نفع ملے گا کروڑوں کا، ذکر تک نہیں کریں گے. 50,000 کا نقصان ہو جائے گا، 10 آدمیوں کو بتائے گا. ہے انسان کا مزاج ایسا یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. تو اے انسان تیرا امتحان ہوتا ہے. میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی سنائی، پھر سن لے، ذہنوں میں تازہ ہو جائے. ایک خاتون کے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا سمجھانے کے لیے. ایک خاتون کے 20 لڑکے تھے. کتنے؟ 20. ہر سال. اس زمانے میں یہ فیملی پلاننگ نہیں تھی، بچے 2 ہی اچھے. حالانکہ زیادہ بچے ہونا اچھی بات ہے. دعا دی تھی حضور نے حضرت انس کو، اللہ تجھے مال بھی زیادہ دے گا، اولاد بھی زیادہ دے گا. فرمایا میری امت بڑھاؤ تاکہ قیامت میں زیادہ ہو، میں دوسرے نبیوں کی امتوں کے مقابلے میں اپنی امت زیادہ دیکھوں، فخر کروں. مگر ہم نے دوسری چیزیں بنا لی. بہرحال 20 لڑکے تھے. جو لڑکا 19 سال کی عمر کو پہنچتا وفات پا جاتا.
آخری لڑکا تھا، ہچکیاں لے رہا تھا۔ نزع کا عالم جس کو موت کی نشانی کہتے ہیں نا، سکرات، وہ طاری اس کے سرانے بیٹھ کے رو رہی تھی کہ 19 چلے گئے، یہ بھی جا رہا ہے۔ اس پر اونگ آ گئی، اس پر نیند طاری کر دی گئی۔ اس نے دیکھا اس کے سارے بیٹے جنت میں مزے کر رہے ہیں، نہروں پہ بیٹھے ہیں، باغوں میں بیٹھے ہیں، مزے کر رہے ہیں۔ ماں گریمہ رو رو کے تھک گئی، تم یہاں مزے کر رہے ہو؟ ان کا اماں تیرے پاس اتنے خوش نہیں تھے جتنے یہاں خوش ہیں، یہاں تو نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ اس عورت کو آواز دی گئی، تجھے یہ جو دکھایا جا رہا ہے تیری محنت سے نہیں مل سکتا تھا، تیرے کسی عمل کی وجہ سے تجھے یہ نہیں مل سکتا تھا، تجھے تکلیف دے کر یہ درجہ دیا گیا ہے تاکہ تکلیف کو ہم غلط نہ سمجھیں۔ میں نے اولیاء اللہ کے حالات میں پڑھا ہے کہ ان کے ہاں جس دن فاقہ ہوتا تھا نا، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ کہتے تھے آج اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، آج اس کی خاص مہربانی ہے۔ اور ہم لوگ تو شکایت کرتے ہیں، صبح سے کچھ کھانے کو ہی نہیں ملا، ہمارا یہ حال۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے بندوں کی شان ظاہر کرنے کے لیے، تاکہ پتہ چل جائے کہ کون اپنے دعوی ایمانی میں سچے ہیں اور کون اونچی